ہمارے ہاں اکثر لوگ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے وقت کافی گھبراتے ہیں. ان کا امیج خراب ہے تو کس وجہ سے ہے؟ کیوں لوگ ان سے خوف زدہ ہیں؟ کیوں لوگ ان سے شاکی ہیں؟ یعنی جو لوگ ان کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں گولڈ لیف کی ڈبی لے کر جواب ملتا ہے بابا جی نہیں کرنی تے چھٹ دیو. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. قبل اس کے کہ ہم آج کی کہانی کی طرف جائیں، اس چینل کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہمارا آپ کا سلسلہ رابطہ یوں ہی قائم رہے ایکسکلوسیو کہانیوں کے لیے. آج کچھ ذکر ہو جائے پولیس کا. پولیس بہت بدنام ہے. اکثر لوگ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا امیج بن چکا ہے. حالانکہ ہر معاشرے میں پولیس پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتی ہے. جب بھی شہریوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان کا پہلا رابطہ پولیس سے ہوتا ہے. کوئی شکایت درج کروانی ہے، ایف آئی آر کروانی ہے تو سیدھا وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے وقت کافی گھبراتے ہیں، اس ڈر سے کئی کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ کہیں انہیں ہی کسی کیس میں ملوث نہ کر دیا جائے. اب یہ ایک ریپوٹیشن یا ایک بدنامی کا ذریعہ بن گیا ہے پولیس کا رویہ. آپ دیکھ لیجئے کہ سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریکٹر، ٹرالی، موٹر سائیکل سوار کو ٹریفک پولیس والے روک کے بھتہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر بھتہ وصول کرتے ہیں، اپنے جیب میں پیسے ڈال کے انہیں جانے دیتے ہیں. بہانہ ہوتا ہے کہ آپ کا لائسنس نہیں ہے، گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہے. تو اب جب غریب لوگوں کو اس طرح پولیس تنگ کرے گی، اس طرح جب لوگ ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، وہاں پہ بھی اندرون خانہ بہت پیسے کا لین دین ہوتا ہے، آسانی سے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں پولیس کا امیج اچھا کیوں ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک تازہ ترین قصہ یہ سنائیں کہ کراچی کی ایکسائز پولیس نے حال ہی میں ایک دکاندار کو اغوا کر لیا، محبوس کیا کئی گھنٹے تک، اور اس کو بازیاب کروایا کراچی سٹی پولیس نے. کیونکہ علی حسین جو دکاندار تھا اس کو گھر سے اٹھایا گیا تھا. کوئی 15 لوگ اس کو اٹھانے آئے اور بعد میں اس کے اہل خانہ نے ایف آئی آر درج کروائی اس کے اغوا ہونے کی. اور جناب مغوی کو بازیاب کہاں سے کرایا گیا؟ کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ کے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا دفتر ہے، وہاں سے اس کو بازیاب کرایا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ بھنگ رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو پس پردہ اس کی انفارمیشن یہ تھی کہ علی حسین نے کچھ عرصہ پہلے جگنو نام کے ایک منشیات فروش کی مخبری کی تھی اور ایک پولیس مقابلے میں جگنو مارا گیا تھا. شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس دکاندار کو سٹی پولیس نے بازیاب کروایا، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا کیا انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. بھنگ تو ایک جڑی بوٹی ہے، جگہ جگہ ملتی ہے، اسلام آباد بھی اس سے بھرا ہوا ہے. کیا چند گرام بھنگ رکھنے کے الزام میں کسی کو کئی گھنٹے محبوس رکھا جا سکتا ہے؟ ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے اس کے خلاف. اب اسی طرح چند روز قبل اسلام آباد میں پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ امور شوکت علی نے پارلیمان کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ اسلام آباد میں 8 پولیس اہلکاروں کو گداگری یعنی بھکاریوں کے ایک گینگ کی سربراہی یا اس میں شامل ہونے کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا. یعنی پولیس اہلکار باقاعدہ اس گینگ میں شامل تھے. اب اندازہ لگائیے، اسلام آباد ایک کہا جاتا ہے ماڈل سٹی ہے، لیکن یہاں کی پولیس بھی بھکاریوں کے گینگ کے ساتھ باقاعدہ شامل ہے اپنی اوپر کی آمدنی کے لیے. اب اس قسم کے بہت سارے قصے ہیں. پاکستان ان سے بھرا ہوا ہے. ہم تو صرف 1-2 مثالیں دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے دوستوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پولیس میں خاص طور پہ، کہ اگر ان کا امیج خراب ہے تو کس وجہ سے ہے؟ کیوں لوگ ان سے خوف زدہ ہیں؟ کیوں لوگ ان سے شاکی ہیں کہ ان کی جیب پہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے؟ اس کے ساتھ ہی بڑی دردناک کہانی بھی ہے.
पंजाब पुलिस के एक 54 साला अहलकार हैं, आगा ज़ुल्करनैन उसका नाम है। इस वक्त वो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला है। 32 साल उसकी सर्विस हो चुकी है और पहली मर्तबा पुलिस के हाजिर सर्विस मुलाजिम ने अपने आला ओहदेदारों के नाम एक ख़त लिखा है। आगा ज़ुल्करनैन ने अपने इस खुले ख़त में लिखा है कि हम जब भर्ती हुए तब से पुलिस इस्लाहात की बातें हो रही हैं। आज हम ज़िंदगी और मुलाजमत की शाम में हैं, यानी अपने करियर के अख्ताम पे हैं। आज तक हमने महकमाना पुलिस तब्दीली होते नहीं देखी। वही नफरी की कमी, असलहा ख़राब, गाड़ियाँ टूटी हुई, रिहाइशें गंदी, घर से 35-35 किलोमीटर दूर तबादले, अपनी जेब से पेट्रोल डालकर गश्त करो, रेट के लिए मुद्दई से गाड़ी लो, अफसरान की झड़कें सुने, काम करो तब ज़्यादा जलील, जब ना करो तब भी वही कुछ होता है। हर माह कारकर्दगी का स्यापा बकौल आगा ज़ुल्करनैन के, इश्तिहारी अदालती मफरूर पकड़ने की जाली रिपट लिखो, सिर्फ झूठ और झूठ। ये 32 साल करियर के पुलिस एहलकार का कहना है। एक सिगरेट चर्स जिससे पकड़ी गई हो उस पर पर्चा करो, मोटरसाइकिल सवार रोज़ाना 25-25 बंद करवाओ, जहाँ डकैती हो उनको नामजद करो। वेलफेयर का नाम कभी मातहत ने नहीं सुना। आगा ज़ुल्करनैन बड़े दुख भरे अंदाज में लिखते हैं कि कर्ज़ा की दरख्वास्त दें, खैर से खारिज हो जाती है। कभी मेडिकल बिल पास नहीं हुआ। शहदा की बेवा दफातर के चक्कर काट काट कर जलील होती हैं। क्लर्क कुत्ते भेड़िए की तरह उन्हें देखते हैं। जो अफसर रिश्वत टका कर लेता है, जाली कारकर्दगी बनाता है, आपको मालूम है एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है, ACR भी उसको कहते हैं। जो लोग अफसरान की चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, वही अफसरान के करीब उनके हर दिल अजीज़ होते हैं। एक और बड़ी दुख की बात जो आगा ज़ुल्करनैन ने लिखी है वो ये कि अफसरान बाला मातहत अफसरान को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। हम बेगैरत बेज़मीर बनकर सुनते हैं, कर भी क्या सकते हैं। मैंने उम्रा की छुट्टी मांगी, नहीं मिली, फिर भी चला गया। वापस आया तो बर्खास्त कर दिया गया। 7 दिन का मेडिकल भिजवाया, नामंजूर। 7 साल सर्विस काट ली गई इस जुर्म में। यानी मैंने उम्रा किया, ठीक है, गलत बात थी, उनको इजाज़त के बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 7 साल सर्विस के बकौल आगा ज़ुल्करनैन के काट लिए गए। अब आखिर में आगा ज़ुल्करनैन ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कब तक ये सिस्टम चलेगा, कौन आएगा, कब आएगा, खमैनी जैसा इनकलाब कौन लाएगा। एक पुलिस अफसर कैंसर से मर गया, महकमा ने गैर हाज़िरी पर उसको डिसमिस कर दिया। जहाँ साल से नहीं सुधरते देखा, अब क्या सुधरेंगे। यानी साल साल से निज़ाम को या पुलिस के निज़ाम को सुधरते हुए बकौल इनके नहीं देखा, तो अब क्या सुधरेगा। आगा ज़ुल्करनैन का ये कहना है कि उनके महकमे में थाना मुहर्रर से बढ़कर महकमे में शायद कोई खबीस नहीं होता, और इनके बैंडी मुंशी इससे भी बदतर होते हैं, जिन्हें न किसी की उम्र का लिहाज न ड्यूटी का। 16-16 घंटे ड्यूटी लेते हैं, अफसरान के चमचे हैं। अगर कहो तो जवाब मिलता है, बाबा जी नहीं करनी तो छड़ दो, यानी अगर नौकरी नहीं करनी तो छोड़ दें, किसी और नू मौका दे दो, यानी किसी और को मौका दे दें। उन्हें क्या पता कि ये बाबा 10 बंदों का वाहिद कफ़ील है। और ये बड़ी दुख की बात है कि इनको एहसास नहीं है कि किसी की 30-35 साल सर्विस हो गई और उसके बावजूद वो इस तरह दिन रात जलील होते रहते हैं। और फिर जो लोग अफसरान के करीब हैं बकौल आगा ज़ुल्करनैन के, वो उनके साथ हर किस्म का डायलॉग करते हैं, और उस डायलॉग में गालियाँ भी हैं, बेइज्जती भी है। लेकिन जाहिर है किसी की अगर मजबूरी है तो वो नौकरी क्यों छोड़ेगा। आगा ज़ुल्करनैन ने एक और किस्सा भी बरसबील तज़किरा किया है कि घर में कभी किसी को हुक्का नसीब नहीं हुआ, कि जिसको इख्तियार मिलता है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, गोल्ड लीफ पीता है या पीने का बहाना करता है, साइलिन से, यानी जो लोग इनके पास मदद के लिए आते हैं, गोल्ड लीफ की डिब्बी लेकर कैंटीन में बेच के आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह पुलिस के अंदर
30-35 سال سے ملازم لوگ شاکی ہیں اپنے تمام نظام سے، بے عزتی کی وجہ سے، کم وسائل کی وجہ سے، اور ویلفیئر نہ ہونے کے باعث کہ کس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو پھر گدھ کی طرح غریب لوگوں پہ پل پڑتے ہیں۔ غریب مزدور، ٹریکٹر ٹرالی والا، ٹرک والا، ریڑھی والا کس طرح ان سے یہ چھین چھین کے پھر کھاتے ہیں، یا ان کو پیسے دیتے نہیں ہیں یا کم دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جس کے گھر میں اگر 10 کھانے والے ہوں، اس کی تنخواہ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ پھر کیا کرے گا؟ میں اس کی بالکل اس کو کنڈون نہیں کر رہا، لیکن اس میں جو وزیر اعظم عمران خان نے بہت عرصہ پہلے پولیس کی اصلاحات کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ پروجیکٹ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، کیونکہ اس میں بیوروکریسی ان کے آڑے آ گئی۔ اس میں جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو کے شراکت دار، وہ لوگ جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شامل ہے، سیاستدان بھی ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اگر پولیس مین کو عزت نہیں دی جائے گی تو وہ پھر عام لوگوں کی عزت اچھالے گا، ان کی بے عزتی کرے گا، ان کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اور دوسرا، اگر اس پولیس اہلکار کو اس کے افسران بالا کی طرف سے جو CSP افسران ہوتے ہیں عزت نہیں ملے گی تو پھر یہ غصہ ظاہر ہے کسی اور پہ نکالیں گے۔ تو بڑا شاید وقت ہے کہ کس طریقے سے پولیس میں اصلاحات کا عمل شروع تاکہ وہ واقعی عوام کے محافظ بنے، ڈاکو کے طور پہ ان کو نہ دیکھا جائے۔